لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی پروگرام اعلان نبوت سے فتح مکہ تک یہ موضوع ہے بنیادی ہمارا لیکن اس دوران جو ہے یہ موضوع تو ایک بظاہر موضوع ہے لیکن اس کے درمیان بہت سے واقعات ہیں پوری ہم کتب سیر کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ دور ہے کہ جس میں تمام قسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں جس میں معاہدات نظر آتے ہیں اس سے بھی پہلے بلکہ اس میں خطرناک قسم کی مزاحمت نظر آتی ہے کفار و مشرکین کی طرف سے یعنی کہ معاشی مقاطعہ نظر آتا ہے اس دعوت حق کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے اور مذاکرات کیے جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم اور حضور کے بہت ہی
چہیتے چچا حضرت ابو طالب سے، اور ان سے مذاکرات اس لیے کی جاتے ہیں کہ کسی طور پر وہ بھتیجے کو روک لیں اس دعوت کو عام کرنے سے. لیکن یہ چونکہ دعوت حق تھی اور یہ پھیلنی تھی، تو سرکار علیہ السلام کا مشن ایک ایسا آفاقی مشن تھا کہ جس کے سامنے کوئی چیز مانے نہیں رکھتی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے اس مشن کو جاری رکھا، اور آج اسی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی اس پیغام کا اثر ہے کہ جو آپ نے پوری دنیا میں پھیلایا. آج بھی اسلام کی روشنی ہر جگہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ 56 یا 57 یا 58 اسلامی ممالک اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں آج اسلام کی شمع روشن نظر آتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، اور ضمناً اس میں اور بھی مزید چیزیں شامل کریں گے جو ہمارے علماء اسکالرز انشاءاللہ اپنے جوابات کی صورت میں ہمیں بہت سی معلومات فراہم کریں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ساتھ تشریف فرمائیں میرے بائیں جانب علامہ اکرام حسین القادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام اقبال پیش کیا، اور کیا ہی اچھے اشعار ہیں. ہر شعر پر طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے بار بار سنا جائے. عزیر عزیزی بندگی تشریف فرمائے، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، بہت پرعزم ہیں، بہت باصلاحیت ہیں، پڑھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت دلنشی انداز میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا علامہ صاحب، آپ سے چونکہ سرنامہ کلام میں جب میں نے یہ بات عرض کر دی تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ وہ کیا بات تھی، کہ وہ کیا مذاکرات تھے کہ جو حضرت ابو طالب سے ان کفار و مشرکین نے کیے. اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو طالب سے جو کفار مکہ کے مذاکرات ہیں، سیرت کی کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ مذاکرات ہوئے، اور 3 مرتبہ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے بات کرنے کے لیے. پہلی مرتبہ جب وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو اس امید پر آئے تھے کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، تو ہم ان کا پریشر ڈلوا کے یا ان کو ہم حالات بتا کے حضور علیہ السلام کو اپنے مشن سے روک سکتے ہیں. تو یہ امید ان کے دل میں تھی. تو انہوں نے آ کے بات کی، کہا کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے جو ہے ایلیگیشنز یہ تھے کہ انہوں نے نیا دین اپنا لیا ہے، نوجوانوں کو اللہ باللہ گمراہ کر دیا ہے ہمارے راستے سے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے سارے مذہب جو تھے اس کو جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. اور تو کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں اس معاملے میں، وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں. جواب میں پہلے مذاکرات کے موقع پر حضرت ابو طالب نے ان کو ٹال دیا، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے میں محمد سے بات کروں گا. حضرت ابو طالب ان کے چلے جانے کے بعد یہ نہیں سمجھے کہ پہلی ملاقات میں انہوں نے ٹال دیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے اس طرح میرے پاس لوگ آئے بھی تھے، تم اپنے حوالے سے ذرا یہ واضح کرو کہ تم جس مشن پر چل رہے ہو اور تمہاری یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے تعلق اور پختگی. تو حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں کبھی بھی ایک ذرہ پلٹ کر پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا اس طرح کا تعلق اور وابستگی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہاری پشت پہ موجود ہوں اور میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا. اچھا دوسری مرتبہ جب کفار مکہ آئے تو وہ پھر ایک ایلیگیشن اور ڈیل لے کر آئے. ایلیگیشن وہی تھے کہ بھئی آپ نے سمجھایا نہیں، وہ ابھی تک اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں ڈیل ان کی یہ تھی کہ ولید نے کہا کہ دیکھو بھئی میں ایک بچہ مستقبل کے لیے چاہیے ہوتا ہے گھر چلانے کے لیے، تو تم میرا بیٹا لے لو اور اس کی جگہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو. یہ ان کی ایک ڈیل تھی. اس کا بڑا منطقی جواب جو ہے حضرت ابو طالب نے دیا، کہا کہ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اس کو مار دو، اور تم اپنا بیٹا میرے حوالے کرو کہ میں اس کی خدمت کرتا رہوں. چاہتے تھے حضور کو حضرت ابو طالب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک صاف جواب تھا، وہ لے کر چلے گئے. تیسری مرتبہ جب کفار مکہ آئے تو وہ دھمکی لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کے بعد تم سے، تمہارے خاندان سے بائیکاٹ ہوگا، اور ہم تمہیں بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہوگی. حضرت ابو طالب اس کے لیے تیار تھے، پھر جس کے نتیجے میں معاشی بائیکاٹ ہوا. بنو ہاشم کے ساتھ نہ ان سے خریدا جاتا، نہ انہیں بیچا جاتا، کھانے کا ایک لقمہ بھی ان تک نہیں پہنچنے دیا جاتا. یہ 3 مذاکرات کے بعد تھا. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رب کائنات نے حضور کی عصمت اور حفاظت کے جو انتظامات کیے تھے، ان انتظامات میں ایک حضرت ابو طالب تھے، حضرت خدیجہ تھیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کی کرنی تھی کہ ایک قبائلی نظام، اس قبائلی نظام میں حضور نے جنم لیا تھا کہ پورا مکہ مل کے بھی حضور پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا تھا. یعنی ابتدا میں انہوں نے حضرت ابو طالب کو استعمال، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو یہ خاندان پورا ہمارے مقابل آ جائے گا. تو اس قبائلی نظام نے بھی ایک عصمت کا کام کیا ہے. اور یہ میرے رب کے وہ انتظامات تھے کہ یہ چراغ جسے سب چاہتے تھے سارے کافر مل کر کے یہ بجھ جائے، حضور کا چراغ، مگر میرے ایک مصطفیٰ چراغ نے سارے کافروں کو بدل دیا اور ان کو مسلمان کیا کر بات ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیس، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیس. تو یہ تو کوششیں جاری رہیں کسی طرح اس دعوت کو روکا جائے. اللہ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ یہ جو دعوت تھی یہ پھیلتی ہی گئی اور ایسی پھیلی، اللہ اکبر، جسے زمانے نے دیکھا. اچھا علامہ صاحب فرمائیے گا، ہجرت جو ہے ایک بڑی اہم ایک وہ ہے، ہجرت اولا کہیں، اس کے بعد ہجرت ثانی کہیں، پھر ہجرت مدینہ کا حوالہ آتا ہے. تو ہجرت کا سبب اور اس کی حکمت بتائیے گا ہجرت اولا کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اور جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مختلف قسم کی مشقتیں اور مزاحمتیں سامنے آنے لگیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں وہ لوگ تھے جو معاشی اعتبار سے کمزور لوگ تھے. یعنی غلام ایمان لانے لگے، جو غریب اور ناتواں لوگ تھے وہ ایمان لانے لگے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی جماعت بڑھتی رہی. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت اور قوت کے اعتبار سے چونکہ کمزوری محسوس فرماتے تھے کہ کوئی بڑا شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، اور میری وجہ سے میرے ان غلاموں پر اور یہ جو کمزور لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے. تو حضور علیہ السلام اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. یہاں تک کہ تعداد مسلمانوں کی بڑھتی رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسی بڑی بڑی ہستیاں ایمان لا چکی تھی. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اسی بات کا ڈر اور خوف رہتا تھا. اور حضور علیہ السلام سب کو جب تبلیغ فرماتے تو خاموشی کے ساتھ پیغام بھیجا کرتے، دار ارقم بلوایا کرتے اور وہاں تبلیغ کا سلسلہ سر انجام دیتے. اچھا علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد علامہ صاحب بہت عمدہ انداز میں جس میں سمجھتا ہوں نہج پر گفتگو ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں اور آپ بھی سننا چاہتے ہیں. کہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. اعلان نبوت سے فتح مکہ تک یہ جو موضوع ہے، اس موضوع میں کئی واقعات ہیں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو آپ مکمل فرما دیں تو میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حضور علیہ السلام نے اعلان تبلیغ فرمایا اور پھر جناب سیدنا عمر فاروق، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ جیسے ایمان لے کر آ گئے، لیکن حضور کو فکر انہی غریبوں کی رہتی تھی کہ انہیں تکلیف دی جائے. جو غلام تھے ان پر مشقتیں، بلال حبشی جیسے آپ کو نام نظر آتے ہیں کہ جیسے کس کس انداز میں ان پر تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے. پھر سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں حضور علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس میں رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ سیف پیسج لے کر وہ غار کی جانب چلے گئے. تو حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے جو یہ غلام ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا رستہ کھلے کہ یہ اپنے آپ کی جان بھی بچا لیں، ایمان بھی بچا لیں اور محفوظ ہو جائیں. تو اس پر رب ذوالجلال کی جانب سے یہ اجازت دی گئی کہ جو آپ محسوس فرماتے ہیں کہ انہیں جانا چاہیے تو آپ انہیں اجازت دے دیجئے کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں. 5 یا 6 سال، چھٹا سال تھا اعلان نبوت کے بعد کہ حضور علیہ السلام نے اس سفر کی اجازت دی. یہاں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ آخر حبشہ کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس پر بہت زیادہ کلام ہے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اسمحہ نامی جو نجاشی ہے، جو حبشہ کا جو ہے حاکم ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں ایمان کی دولت رکھی ہے اور اس کے دل میں حالت کفر ہی میں وہ ایک نرمی کا گوشہ رکھا ہے. تو پھر یہی سبب تھا کہ حبشہ کی جانب جو ہے اجازت دی گئی. اور کل 11 یا 12 مرد اور 4 عورتیں اس سفر میں شریک ہوئیں جنہوں نے یہ ہجرت حبشہ کی جو پہلی ہجرت ہے.
اور پھر اس پہلی ہجرت میں ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضور کی شہزادی سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر نامدار جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں شریک تھے، اور سیدہ ام سلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آ کر ازواج مطہرات کی صف میں شامل ہو کر ام المؤمنین کے درجے پر فائز ہوئیں، سیدہ ام سلمہ بھی اس سفر میں شریک تھیں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہجرت تھی جس کا بنیادی سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی وہ پریشانی تھی، تکلیف تھی جو غریبوں کو پہنچتی تھی، لیکن تکلیف حضور خود محسوس فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال مہربانی، رحمت اور شفقت کا اظہار تھا، آیات قرآنی کا نزول ہے، حضور کی خواہش ہے، رب ذوالجلال کی جانب سے اجازت ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کا خوبصورت سفر اختیار کیا گیا۔ دیکھیں ہجرت در ہجرت اور حبشہ کی طرف، اب یہ دیکھیں کہ حبشہ کی سرزمین کو اللہ رب کریم نے محبت رسول سے گوندا ہوا لگتا ہے، چونکہ دیکھیں پھر وہیں سے بلال حبشی بھی اسی خطے سے نظر آ رہے ہیں، حضرت ام ایمن حبشیہ بھی وہیں سے نظر آ رہی ہیں، پھر آنے والوں میں بعد میں حضرت فضہ کا بھی تعلق حبشہ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ وفاداریاں جو ہے نا، یہ حبشیوں میں سرکار علیہ السلام کی چاہت، محبت اور خانوادہ رسالت سے جو جانثاری کا جذبہ ہے، وہ حبشہ کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں بہت نظر آتا ہے، اور یہ ابتداً یہ بات اسی لیے 2 بار وہاں۔ اچھا، دوسری جو ہجرت ہے اس کے حوالے سے چونکہ علامہ صاحب نے بات کر دی، کتنے افراد نے ہجرت کی، پھر حالات اور واقعات کیا تھے، چونکہ ہجرت کرنا آسان نہیں، اپنا وطن چھوڑنا، یعنی کہ وطن معلوف چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہجرت کے بعد وہاں حبشہ میں ہی یہ بات مشہور کی گئی کہ بھئی مکہ میں امن ہو گیا، تو کچھ لوگ پھر واپس بھی آ گئے، پھر وہاں پہ حالات ویسے ہی تھے، تو پھر تقریباً 83 لوگوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں حضرت عثمان غنی واپس آ گئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، حضرت جعفر طیار شامل تھے، اور تقریباً مکہ کے 83 لوگ تھے۔ ایک تو مکہ اس قبائلی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنوں کی جدائی ان کو بھی فیل ہو رہی تھی کہ اپنے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسرا انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ باہر جا کے ایک قوت بنا رہے ہیں، یہ پلٹ کے ہم پہ کوئی حملہ کریں گے یا یہ کامیاب ہو جائیں گے، یا اپنے دشمن کو سکون میں ویسے ہی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو مکہ والوں نے پھر اپنے جو ہے نا وہ 2 لوگوں کا وفد تیار کیا، سفیر تیار کیے، ان کو بہت سارے تحائف دیے اور کہا کہ بھئی اب تم وہاں چلے جاؤ اور ذرا ان کا کام بگاڑ کیا ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا ایک ورلڈ میپ پہ، انٹرنیشنل افیئر پہ حضور کی ایک نظر بھی آپ دیکھیں کہ پوری روح زمین پہ وہ کون سی سلطنت ہے جہاں جا کے میرے ماننے والے محفوظ بھی رہیں گے، امن میں بھی رہیں گے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، میرا دین بھی آگے پہنچائیں گے۔ یہ حضور کی نظر تھی، یہ بصیرت ہونی چاہیے، نظر میں رہنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی پھر وہاں پر صحابہ اکرام کے۔ پھر یہ وفد یہاں سے چلا گیا، انہوں نے جا کے سارے جو بشپ، پادری، جتنے وہاں پہ لوگ تھے ان کو تحفے تحائف بھی دیے، کھالیں بھی پیش کی، اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ ان کا رتبہ گرانا ہے کہ یہ ایک پرانا دین چھوڑ کر آئے، تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئے، یہ ایک نیا دین لے کر آ گئے۔ جب بادشاہ کو یہ بات کہی گئی، نجاشی نے بلایا مسلمانوں کو، مسلمانوں کی تربیت آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، حق بات کرنی ہے، اور یہ بھی ہم پر واضح ہوتا ہے کہ جو سچ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے دائیں بائیں سوچنے کی چیزیں نہیں درکار ہوتی، جھوٹ بولنے والوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو وہ دربار میں آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں اپنا دین چھوڑ کے ایک نئے دین کی طرف؟ تو حضرت جعفر طیار خطیب اسلام کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ حرام کھانے والے تھے، ہم لوگ لوٹ مار کرنے والے تھے، ساری برائیاں ہمارے اندر اخلاقی پائی جاتی تھی، پھر اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا جنہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ سچ بولو، جنہوں نے آ کے ہمیں کہا حلال کھاؤ، جنہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ غریبوں کے اور سب کے حقوق پورے کرو۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے دین کو چھوڑ دیں اور اس سے ہٹ جائیں۔ تو حضرت نجاشی نے کہا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو عیسیٰ ابن مریم پہ بھی نازل ہوئی تھی۔ پھر جو ہے اس وفد نے اگلے دن یہ سوچا کہ ہم
ایسی چال چلیں گے کہ اب تو یہاں سے نکلوا کے چھوڑیں گے. تو اب بادشاہ کو کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑے غلط نظریات ہیں. اور پھر جب مسلمانوں سے پوچھا انہوں نے کہا بھئی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, ہم نے وہی کہنا ہے جو اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور پھر سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کاف ہا یا عین صاد. نجاشی کا دربار ہے, کفار مکہ کا وفد بیٹھا ہوا ہے, بشپ بیٹھے ہوئے ہیں. جعفر طیار کی تلاوت جب گونجتی ہے رقت طاری ہو گئی, آنسو جاری ہو گئے, ان کے صحیفے بھیگ گئے. نجاشی رونے لگا. اور پھر جب جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا, بلکہ یہ پہلی ملاقات میں تلاوت کی, دوسری ملاقات میں جب پوچھا گیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو, انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی روح ہیں, اللہ کا کلمہ ہے جو ان کی طرف ڈالا گیا. تو پھر جو ہے وہ حضرت جعفر کے یہ سن کر اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ اس تنکے سے زیادہ تم نے, مطلب اس تنکے جتنا بھی تم نے ان کی شان کو بڑھایا نہیں ہے, وہی بیان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے, جو ان کو مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. پھر اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ وفد واپس چلا جائے, مسلمان یہاں امن و سکون سے رہیں, مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے گا اس کے بدلے میں ایک مسلمان کو واپس نہیں کروں گا. یہ مسلمانوں کا کردار تھا جو کہیں منتقل ہوتے تھے تو بادشاہ کو بھی مسلمان کر دیتے تھے, اپنی سچائی سے, اپنی گفتار سے, اپنے کردار سے اور اپنی اس تربیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی. بس اس پہ بات ختم کروں گا کہ پریشان تو حضور کو ہونا چاہیے تھا کہ میرے ماننے والے جا رہے ہیں کہیں یہ چینج نہ ہو جائے, دربار میں جا رہے ہیں چینج وہاں نہ ہو بیان جائے, تبدیل نہ ہو جائے. لیکن تربیت کا عالم لیکن ان کے دیکھیں پائے استقامت ڈگمگانے والے لیکن پریشان کفار ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ جا کے بدلنے والے نہیں ہیں, یہ دوسروں کو بدل کے آ جائیں گے. یہ تربیت مصطفیٰ تھی جو اس کے اندر پھر سینکڑوں راہیں جو اس واقعے میں نظر آتی ہیں, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے. کیا بات ہے, حضور کا ایک ایک غلام, ایک ایک صحابی اپنی حیثیت میں ایک جبل استقامت نظر آتا ہے. حضرت جعفر طیار کا ذکر ہوا, اور اسی طرح صلح حدیبیہ میں اگر ہم دیکھیں حضرت عثمان غنی کو جب سفیر کے طور پر بھیجا گیا, ایک ایک حضور کا جو صحابی ہے جہاں جاتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ تربیت رسول لے کر جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, چونکہ ابتدا میں یہ بات ہوئی کہ کفار نے حضرت ابو طالب سے مذاکرات کیے, ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا, اور ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد یہی دیکھا کہ یہ دعوت تو پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اب انہوں نے براہ راست بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے. وہ کیا تھے اور کس انداز کے مذاکرات تھے؟ سرکار علیہ السلام کی کیا جواب ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے رہے, جناب ابی طالب کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی. وہ بھی وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام سے براہ راست بھی مذاکرات کرتے تھے, اور ان مذاکرات میں جو سب سے زیادہ مقدم چیز تھی وہ کفار مکہ کی جانب سے کچھ آفرز رکھی جاتی تھی کہ آپ یہ لے لیجئے, اس کے بدلے میں ہمیں ہماری ان باتوں کو تسلیم کر لیں. تو میں صرف دو واقعات اس ضمن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو وہ جسے سیرت ابن حشام میں ذکر کیا گیا, اور یہ سیرت کی کتاب جو ہے سندو ہجری کی ہے. سیرت ابن اسحاق جو ہے اس کی تلخیص ہے ابن حشام کی یہ سیرت جو انہوں نے سیرت الرسول پر بیان کی, اور اس کا اصل نام جو ہے السیرت النبویہ. اس میں وہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنے جو سردار تھے ان سے کہا کہ تم لوگ محنت تو کر رہے ہو اور کسی طرح سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے اجازت دو کہ میں براہ راست جا کر حضور علیہ السلام سے مسلمانوں کے نبی سے کلام کروں, شاید وہ میری بات مان جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. فصیح عربی بولتے تھے, بلیغ انسان تھے. اللہ رب العزت نے جو ہے اس میں عتبہ میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ اگلے کو اپنی گفتگو سے گرویدہ کر لیتے تھے. جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے 4 باتیں حضور کے سامنے رکھی. 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ کو مال و دولت چاہیے, ہم اتنا دے دیں گے کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. آپ کو شہرت چاہیے, ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں. آپ کو حاکمیت چاہیے, یہ ملک ہم آپ کے حوالے کر دیں. چوتھی بات کی کہ اگر آپ بیمار ہیں, یعنی جبریل امی جو وحی لے کر آتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے کہ انہیں معاذ اللہ کوئی بیماری, کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جتنا مال خرچ ہوگا ہم کرنے کو تیار ہیں, بس تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات کر لی. انہوں نے کہا میری سنو گے؟ بالکل آپ سنائیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کا آغاز فرمایا. حضور تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں اور عتبہ کھڑے ہوئے سنتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آیت سجدہ آئی. حضور علیہ السلام نے تلاوت کو موقوف فرمایا
اور سجدہ کیا۔ اللہ سجدہ کرنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ کھڑے ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، تو عتبہ نے کہا بس اتنا کافی ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑا۔ جب وہ واپس جا رہا ہے تو جب آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ جس چہرے کے ساتھ گیا ویسے نہیں آ رہا، لگ رہا ہے اس پر الٹا مصطفیٰ کی باتوں کا اثر ہو گیا، تو اس نے جا کر یہی مشورہ دیا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ مغلوب ہو گئے تو کم از کم اتنی تو تسلی ہوگی کہ تم لوگ اسے مغلوب کرنے میں شریک نہیں تھے، اور اگر غالب ہو گئے تمہارے ہی خاندان کا فرد ہے، اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، اس لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اچھا علامہ صاحب، اس پہ میں مزید تفصیلات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا حالات و واقعات تھے، اور بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس خصوصی پروگرام میں اعلان نبوت سے فتح مکہ تک آج بات ہو رہی ہے ان مذاکرات کی۔ وہ مذاکرات کیا تھے؟ بنیادی طور پر دعوت حق کو روکنے کے انتظامات تھے، یا وہ تجاویز تھی کہ جس کے تحت، وہ پیشکش تھی کہ جس کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم اور دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جسے اللہ کے تائید اور اس کے حکم سے بڑھایا جا رہا تھا، لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پر مزید کلام فرمائیں تو پھر ہم جی، یہ واقعہ جو میں نے سیرت ابن حشام سے ذکر کیا یہ تو یہاں مکمل ہوا۔ دوسرا ایک اور واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے نزول کا ذریعہ بنا، اور یہ سورہ کافرون جو ہم 4 قل پڑھتے ہیں ان میں سے پہلا سورہ کافرون جو ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری آیت سورت جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت ایک پورا وفد گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جناب کسی طرح سے بات نہیں بن رہی، تو آؤ ایک اور تیور بدل کر مسلمانوں کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کس قدر پینترے بدلے گئے ہیں کفار کی طرف سے۔ اس وقت جو بات کی گئی تھی نا وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ ایسا کر لو، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، اگلے سال تم ہمارے ربوں کو جو ہے معبود بنا لینا۔ جب یہ آفر رکھی گئی اور ساتھ پھر یہ کہا گیا کہ یا پھر ایسا کر لو کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک پر ہاتھ رکھ دو، ایک ہاتھ رکھنے سے مراد یہ تھا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، باقیوں کو بھلے کہتے رہو، تو اس کے ذریعے سے انہیں یہ موقع مل جاتا کہ وہ مسلمانوں کہتے دیکھو 2 خدا بنا لی۔ تو حضور علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمائے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ تفسیر خازن میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اے کافروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں، اور جن کی میں کرتا ہوں تم ان کی نہیں کرنے والے۔ یہاں مفسر نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کو یہ اعلان فرما دیا گیا تھا، یہ پیغام دے دیا گیا تھا، جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان میں سے کسی کے مقدر میں ایمان کا قبول کرنا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت نہیں کرنے والے۔ اور پھر آخری جو آیت تھی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں شارحین نے اس بات کو بھی ذکر کیا، مفسرین نے بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 قومی نظریے کی بات تو آج ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ 2 نیشن تھیوری اور 2 قومی نظریہ تو سرکار علیہ السلام نے بیان فرما دیا تھا کہ مسلمان کبھی کافروں کا نہیں ہو سکتا اور کافر کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ مکس ہو کر نہیں رہ سکتے، ان کی اپنی شناخت، مسلمانوں کا اپنا وقار، لکم دینکم ولی دین، تم مجھے کسی طرح بھی زیر نہیں کر سکتے، میں تو اس رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا ہوں جس نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ سورج اور چاند کو اٹھا کر بھی اپنے فرض منصبی کو ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ ہم سفر نامے دیکھتے ہیں بازاروں میں اور مختلف لائبریریز میں سفر نامے نظر آتے ہیں، اگر ہم ہجرت حبشہ پڑھیں جسے ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، ہجرت ثانیہ پڑھیں جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، ہجرت مدینہ پڑھیں جو نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام نے فرمائی، تو یہ جو وہ اسفار ہیں کہ جس میں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے استقامت دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے کمپینینز کی، کیا فرمائیے گا ان اسفار کی کیا اہمیت ہے؟ ان کو پڑھ کر ہمیں کتنی تقویت ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے جہاں بات ختم کی تو ایک تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں حضور علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز دین کے معاملے میں، بتوں والوں میں اور توحید والوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ کفر کی کوئی ایک بات دین میں ملا دی جائے یا مختلف ادیان کی اچھی اچھی چیزیں، یہ صاف کر دیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ تو یہ دنیا بھر کے مسلمان جو علامہ صاحب نے بھی پیغام دیا
کہ کبھی یہ ہمارے نہیں ہو سکتے اور ہم ان کے نہیں ہو سکتے، اور ہم نے اپنے دین کو ہمیشہ ملاوٹ سے پاک رکھنا ہے جیسے اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ 13 سال ہم پر، یہ اسفار ہم پر اور یہ مشکلات ہم پہ واضح کرتی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی شارٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر طنز و تان برداشت کیے ہیں، مشکلات برداشت کیے ہیں، خون مبارک بہایا گیا ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی راتوں رات کوئی پلان کرو، تنظیم بناؤ اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ، یہ اور نام بھی اگر آپ دین کا استعمال کر لیں تو پھر آپ کو سیرت سے واقفیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے تیار کیا تھا کہ مشکلوں میں برداشت کیسے کرنا ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانے کیسے ہوتی ہیں، اور پھر اس میں انسان مضبوط ہو کے کیسے ابو بکر بن کے نکلتا ہے، کیسے عمر بن کے نکلتا ہے، کیسے علی عثمان بن کے نکلتا ہے، یہ حضور نے مکی زندگی کے اندر سکھایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود تکلیفوں کو برداشت کیا ہے اور کسی لمحے میں بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے۔ تو پوری دنیا میں آج مسلمان یہی کہتے ہیں یار ہمیں کوئی قائد نہیں ملتا ہے، ہم کوئی ایسی تنظیم بنائیں جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی ترجمان ہو، بہت ساری انٹرنیشنل لیول پہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو حضور کی سیرت کی ہیں ہمیں کافی ہیں۔ حضور دنیا و دین کے بادشاہ و تاجدار ہیں، حضور دنیا کے سارے عقل مندوں سے سب سے زیادہ عقل مند ہیں، بلکہ 9 حصے عقل کے مصطفیٰ کے پاس تھے اور 1 عقل دنیا کی۔ تو اس لیے حضور کی ذہانت اور حضور کے فیصلے بڑے اہم ہیں، یہ انٹرنیشنل تعلقات کے حوالے سے ہوں، یہ مسلمانوں کے مشکل حالات سے متعلق ہوں، یہ مسلمانوں کی مغلوبیت سے لے کے غالبیت تک کا سفر ہو۔ آپ کسی عالم میں بھی حضور کی سیرت کو اٹھائیں گے، حضور ہی کی سیرت رہنما ہے۔ دنیا کی ساری سیرتیں مصطفیٰ کی سیرت کے بعد ہیں، ان کی ساری روشنیاں حضور کے نور سے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سفر ہجرت سے اور مکہ کے حالات سے سیکھ کر اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، عزیر عزیزی بندگی آپ کی آمد کا شکریہ۔ آج بات ہوئی کہ کس طرح کفار نے اس دعوت حق کو روکنے کی کوشش کی اور کتنی کوششیں کی، کتنی پیشکش کی، کتنے جتن کیے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ دعوت نہ رک سکی، اور آخر کار اسلام کا جو جھنڈا ہے بلند ہوا۔ ایک شعر اس نعت کا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ مجھ کو میرا مسلک تو وراثت سے ملا ہے، مجھ کو میرا مسلک تو وراثت سے ملا ہے، آقا ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے، ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے، اس نسل کو اعزاز مبارک ہو کہ جس کے، اس نسل کو اعزاز مبارک ہو کہ جس کے آبا میں کوئی شاہ رسالت سے ملا ہے، آبا میں کوئی شاہ رسالت سے ملا ہے، یہ تیرا کرم تیری عنایت ہے کہ مجھ سے، یہ تیرا کرم تیری عنایت ہے کہ مجھ سے جو شخص ملا ہے وہ محبت سے ملا ہے، جو شخص ملا ہے۔ اب اس شعر کی طرف آ رہا ہوں کہ جس شعر کے سبب میں نے ان اشعار کا انتخاب کیا اور اس موضوع کے تناظر میں کہ ہم سب کا مقدر تھے جو دکھ تو نے اٹھائے، ہم سب کا مقدر تھے، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اسلام کے قبول کرنے میں، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئی، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوا، ہم سب کا مقدر تھے جو دکھ تو نے اٹھائے، اسلام ہمیں کتنی سہولت سے ملا ہے، اسلام ہمیں کتنی سہولت سے ملا ہے، مجھ کو میرا مسلک تو وراثت سے ملا ہے، آقا ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عزیر عزیزی بندگی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے،
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا حاضری کا سلا اور کیا چاہیے حاضری کا سلا اور کیا چاہیے ہے سکندر ثنا خانشاہ امم ہے سکندر ثنا خانشاہ امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے